بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو جادو اور جادوگر سے بچنے کا وظیفہ بتاؤں گا، عمل بتاؤں گا۔ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس عمل کی برکت سے جادوگر کو نانی یاد آ جائے گی، خواب میں بھی آپ کو دیکھ دیکھ کر ڈرتا رہے گا۔ دوبارہ جادوگر کبھی جرت نہیں کرے گا کہ وہ آپ پر جادو کرے۔ اپنی نسلوں کو بھی وہ نصیحت کرتا رہے گا کہ فلاں شخص پر کبھی بھی غلطی سے جادو مت کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو آپ کی پاور کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کی پاور کا، آپ کی طاقت کا اندازہ کب ہوگا؟ جب ایک بار آپ میدان میں اتریں گے، اپنی روحانی طاقت اس کو دکھائیں گے، اس کو اللہ کے کلام کی طاقت دکھائیں گے، پھر وہ آپ کے نام سے ڈرا کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جادوگر جادو کرتا رہے، شیطانیت کرتا رہے، دو نمبری کرتا رہے اور آپ بیٹھ کر آہیں اور سسکیاں لیتے رہیں۔ اس سے تو اس کے جذبات کو تسکین ملتی رہے گی۔ اگر آپ جادوگر کو اپنے مقام و مرتبے تک پہنچا دیں گے، اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیں گے، اس کو اصل ٹھکانے تک پہنچا دیں گے، اس کو اپنی اوقات یاد دلائیں گے کہ بیٹا تمہاری اوقات یہ ہے، ہم سے پنگا مت لینا۔ آپ یقین کریں، اس عمل کے بعد جرت نہیں کرے گا جادوگر کہ وہ آپ پر جادو کرے، بلکہ آپ کی جان پہچان میں جتنے لوگ ہوں گے، حضرات ہوں گے، احباب ہوں گے، ان پر بھی وہ جرت نہیں کرے گا کہ جادو کرے۔ آپ کی وادی میں، آپ کی نگری میں، آپ کی بستی میں انشاءاللہ آپ کا راج ہوگا۔ کوئی جادوگر اپنی بدماشی نہیں کر سکتا ہے۔ الحمدللہ میں سورہ کوثر کے اعمال بیان کر رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج کی ویڈیو ہے، ویڈیو نمبر 12۔ ہر شخص کو سورہ کوثر یاد ہے اور الحمدللہ آج کا عمل بھی سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر کوئی معمولی بات ہے؟ الفاظ کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن عظمت کے لحاظ سے بہت بڑی صورت ہے۔ اللہ کا کلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام بیان ہوا۔ تو معمولی صورت نہیں ہے، بہت بڑی صورت ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہو، آپ کا ایمان ہو، آپ کا یقین ہو۔ عمل بیان کرنے سے پہلے ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں، خاص کر کے سورہ کوثر کے جب سے اعمال بیان کرنے لگا ہوں، بہت سے احباب یہ سوال کرتے ہیں، کیا اس عمل کے لیے سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ کوئی بھی عمل بیان کرتا ہوں تو بعض اعمال کے اندر سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتی ہے، بعض میں ضروری نہیں ہے۔ تو آج کے اس عمل میں سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، ہر شخص یہ عمل کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ناجائز مقصد کے لیے اس عمل کو نہ کریں، جائز مقاصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے نہ کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، خلق خدا کو نقصان نہ پہنچائیں، فائدہ اور فائدہ پہنچائیں۔ اعمال آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں، بات یہ ہے کہ آپ کو اعمال کرنے کا طریقہ کار معلوم نہیں ہے، یا کوئی طریقہ بتاتا نہیں ہے، یا کوئی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ اس کی ایک مثال سمجھاتا ہوں، اس کے بعد وظیفہ بیان کرتا ہوں۔ چند دن پہلے میں نے ایک سورہ کوثر کے حوالے سے وظیفہ بیان کیا تھا، اس میں ایک مثال دی تھی طوطے کے حوالے سے۔ تو ایک بھائی نے کمنٹس میں بتایا کہ یہ طوطے والا لطیفہ یا چٹکلا میں نے اپنے بچوں کو بتایا تو بچے بہت زیادہ ہنسے۔ ان بچوں کو ہنسانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے آج ایک اور چٹکلا آپ کو سنا دیتا ہوں، لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ اس میں سبق بھی ہے اور آپ کی دلچسپی بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑھے گی، اور انسان اس طرح کی مثالوں سے جلدی سمجھتا ہے بات کو۔ ایک دیہاتی آدمی اسلحے کی دکان پر چلا گیا، اس نے وہاں پر دیکھا کہ کارتوس پڑے ہوئے ہیں، تو ڈیلر سے پوچھا، دکاندار سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ دکاندار نے کہا کہ بھائی یہ کارتوس ہے۔ تو کہا اس سے کیا ہوتا ہے، کس کام میں آتا ہے یہ کارتوس؟ کہا یہ کارتوس ایسا ہے کہ شیر کو مارو تو شیر بھی مر جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، شیر مر جاتے کارتوس کے ساتھ؟ کہا ہم تو جنگل میں رہتے ہیں، ہمارے علاقے کے اندر تو
بہت زیادہ خطرناک جانور ہیں، 10-12 کارتوس مجھے دے دیں۔ دکاندار نے اس کو کارتوس دے دیے، کارتوس لے کر گھر آیا، راستے میں اس کو کتا مل گیا۔ اس نے کہا کہ کبھی شیر آئے گا سامنے تو شیر سے مقابلہ کر لیں گے، آج اس کتے کو سبق سکھاتا ہوں۔ اس نے کارتوس اٹھا کر کتے کے اوپر پھینکا، مارا۔ اب کارتوس کا کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، نہ کتے کا کچھ ہوا، نہ کارتوس کا کچھ ہوا۔ بھاگا بھاگا غصے کے اندر ڈیلر کے پاس آیا، دکاندار کے پاس آیا، تم نے جھوٹ کہا، تم نے دھوکہ کیا، تم نے فراڈ کیا، تم نے کہا کہ اس کارتوس کے ساتھ شیر مرے گا، میں نے تو کتے کو اٹھا کے مارا، کتا بھی نہیں مرا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دکاندار نے اس کو بٹھایا، سمجھایا، کہا کہ بھائی کارتوس اٹھا کر نہیں مارا جاتا، ایک مشین آتی ہے، اس کو گن کہتے ہیں، ایک بندوق ہوتی ہے، شاٹ گن ہوتی ہے، کلشن ہوتی ہے، رائفل ہوتی ہے، XYZ کوئی بھی گن ہوتی ہے، اس کے اندر ایک کارتوس ڈالا جاتا ہے، اس کا چیمبر کیا جاتا ہے اور اس کا ٹریگر دبایا جاتا ہے، فائر ہوگا، دھماکہ ہوگا، اس سے گولی نکلے گی، چھرے نکلیں گے، جانور کو لگیں گے، جانور کے جسم سے وہ آر پار ہوں گے، پھر جانور مرے گا۔ اس طرح اٹھا کے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہی مثال آپ وظائف میں بھی سمجھیں۔ جو لوگ بغیر استاد کے اعمال کرتے ہیں یا بغیر جانے اعمال کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ کارتوس اٹھا کر مارتے ہیں۔ اس طرح کارتوس مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس آؤ، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کارتوس کیسے چلایا جاتا ہے، آپ کو نشانے بازی سمجھائیں گے، سکھائیں گے۔ جب آپ مشین میں ڈال کر، جب آپ کسی گن کے اندر ڈال کر کارتوس فائر کریں گے، انشاءاللہ آپ کا نشانہ خطا نہیں ہوگا، اور یہ جو وحشی جانور ہے، وحشی درندہ ہے، یہ ضرور مرے گا۔ اس کو پتہ چلے گا کہ کسی انسان کو، بے گناہ کو کیسے تنگ کیا جاتا ہے۔ تو آج کا عمل بھی اسی طرح کا ہے، یہ عمل کارتوس سے کم نہیں ہے۔ اس لیے پھر دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس عمل کو ناجائز مقصد کے لیے ہرگز مت کریں۔ عمل بیان کرنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ، 70% لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور ویڈیوز کو لائک بھی نہیں کرتے۔ تو آج اس شکایت کو ختم کریں۔ آپ کے لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے، سبسکرائب کرنے سے لوگوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک لکڑی ہو اور نیم کے درخت کی ہو۔ نیم کے درخت کی آپ لکڑی لیں گے، نیم کے درخت کی آپ ٹہنی لیں گے، اس پر 101 بار پڑھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نیم کی لکڑی ہوگی، نیم کی ٹہنی ہوگی، اس کے اوپر آپ پڑھیں گے 101 بار اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں۔ سورہ کوثر کو یوں پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ یہاں تک 1 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد ان شانئک ھو الابتر، ان شانئک ھو الابتر، ان شانئک ھو الابتر آپ پڑھتے جائیں گے۔ وہ لکڑی، وہ لاٹھی، وہ اسٹک آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور زور زور سے زمین پر ماریں گے۔ عمل پڑھنے کے لیے چند باتیں ذہن نشین فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس عمل کے اول آخر درود شریف نہیں پڑھنا، یہ عمل درود شریف کے ساتھ نہیں پڑھنا، بغیر درود شریف کے پڑھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل دوپہر کو 12 بجے کرنا ہوگا، جب سوئی پر سوئی چڑھ جائے، فکس دوپہر کو 12 بجے یہ عمل کریں گے، اس سے پہلے اور اس کے بعد اس عمل کو نہیں کرنا۔ فکس 12 بجے آپ کو عمل شروع کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عمل جذبات میں آ کے پڑھنا ہے، جس طرح آپ پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ آپ غصے کے اندر، جذبات کے اندر جیسے آپ اس طرح پڑھیں گے، وہ شیطان، وہ جانور، وہ درندہ، وہ وحشی، وہ جادوگر آپ کے سامنے ہے۔ آپ اس طرح پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک ھو الابتر۔
اسٹک آپ کے ہاتھ میں ہوگی، زمین میں ماریں گے، ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، اس طرح جذبات میں آ کر آپ پڑھیں گے اور جذبات میں آ کر زور زور سے اسٹک کو مارنا ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ بھی جو پڑھیں گے اس طرح نہیں پڑھنا کہ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ایسے پڑھیں گے جیسے آپ کسی میدان میں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس جذبات کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ جذبات کے ساتھ، ایک اپنے جذبات کے ساتھ، اس غصے کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے 101 بار، اسٹک پر دم کریں گے، اور ان شانئک هو الابتر 313 بار پڑھنا ہے، 313 بار عمل پڑھیں گے اور ہر بار اسٹک زمین پر مارتے جائیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ زمین پر اسٹک مارنے سے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کا ہاتھ دکھے گا، تو اس کے لیے 2 طریقہ کار آپ کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ سامنے کوئی تکیہ رکھ لیں، آپ زور زور سے تکیے پر مارتے رہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، یا تو آپ ہاتھ میں کوئی گلفز یا کوئی اور نرم چیز رکھ سکتے ہیں جس سے اسٹک کی آپ کو سختی محسوس نہ ہو، اور اس عمل کو بلا ناغہ 11 دنوں تک کریں، انشاءاللہ 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 اللہ نے چاہا 11 دنوں کے اندر سے آپ کے اوپر سے جو جادو ہے اس کا توڑ بھی ہو جائے گا، اثر ختم بھی ہو جائے گا، اور یہ جادو جادوگر کے اوپر لوٹ جائے گا، پلٹ جائے گا، اور اس جادوگر کو سبق بھی ملے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اس عمل کو کریں 11 دن، آپ کا عقیدہ، آپ کا توکل، آپ کا ایمان، آپ کا یقین مضبوط رہا تو 11 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا عمل کتنا پاورفل ہے، اور جادوگر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے آپ سے معافیاں مانگے گا، اور 11 دن بعد جا کر دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس جادوگر کے جسم پر آپ کی ضربوں کے نشان بھی نظر آئیں گے۔ تو عمل معمولی نہیں ہے، عمل معمولی نہیں ہے، عمل معمولی نہیں ہے۔ جائز مقاصد کے لیے کرنا، ناجائز مقاصد کے لیے ہرگز مت کرنا۔ اگر ناجائز مقاصد کے لیے کیا تو یہ اسٹک آپ کے اوپر بھی برس سکتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور کسی کا تصور مت کرنا کہ فلاں کے لیے عمل کرتا ہوں، صرف نیت یہ کرنا جو بھی جادوگر ہے اس پر یہ اسٹک برسے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسے شریروں سے، شیطانوں سے، ظالموں سے، برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔